عوام چینی مافیا کے ہاتھوں یرغمال اوپن مارکیٹ میں ڈبل سینچری کراس کر گئی۔ لاہور میں چینی 179 کے بجائے 220 روپے کلو تک میں فروخت۔ اشیاء خورونوش کے نرخ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ دال ماش 410 روپے کی بجائے 480 روپے ہو گئی۔ دال مسور 255 کے بجائے 270 روپے کلو تک جا پہنچی۔ دال چنا 255 کے بجائے بڑھ کر 270 روپے کلو ہو گئی۔ انڈوں کی قیمت میں اضافہ، فی درجن 339 روپے ہو گئے۔ شہری حکومت پر برس پڑے، کہا حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، عام آدمی دال روٹی بھی نہیں کھا سکتا۔ دشمنوں کا ایک اور وار۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا واقعہ۔ ہنگو کے علاقے دوابہ میں پولیس قافلے پر حملہ، ایس ایچ او سمیت 3 اہلکار زخمی۔ دہشت گردوں نے قافلے کو سڑک کنارے نصب آئی ای ڈی سے نشانہ بنایا۔ دھماکے کے بعد فائرنگ، ایس پی انویسٹیگیشن سمت ڈی ایس پی ٹل مجاہد بھی قافلے میں موجود۔ پولیس اور حملہ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ پشاور میں سی ٹی ڈی عمارت میں بارودی مواد پھٹنے سے دھماکے، اہلکار شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ شہید اہلکار بلال کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ پولیس لائنز میں ادا۔ گورنر فیصل کریم کنڈی، اعلیٰ پولیس حکام کی شرکت۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق عمارت میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگی، جس کے باعث مالخانے میں رکھا بارودی مواد پھٹا۔ دھماکوں سے عمارت کا عقبی حصہ منہدم، کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ سی پی او نے دہشت گردی کا امکان مسترد کر دیا۔ تباہ شدہ عمارت کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ آئی جی خیبر پختونخوا سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ افغان طالبان کے جھوٹے بیانات سے حقائق نہیں بدلیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان رجیم کے ترجمان کے گمراہ کن بیان پر دو ٹوک رد عمل۔ کہا افغان طالبان بھارتی پراکسیز کے ذریعے دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام افغان طالبان رجیم کی بھارتی پشت پناہی سے آگاہ ہیں۔ خواتین، بچوں اور اقلیتوں پر جبر افغان طالبان کا اصل چہرہ ہے۔ طالبان 4 برس بعد بھی عالمی وعدے پورے نہ کر سکے۔ سرحد پار دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن اقدامات جاری رہیں گے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی پر قوم، سیاسی اور عسکری قیادت میں مکمل اتفاق ہے۔ افغانستان سے ہر مسئلے پر بات ہو سکتی ہے، مگر دہشت گردی کسی صورت برداشت نہیں۔ سید نوید قمر کا 2 ٹوک پیغام۔ کہا پیپلز پارٹی کی پالیسی ہے کہ ملک اور سرحدوں کا بھرپور دفاع کیا جائے۔ پاکستان کے وجود کے لیے ہزاروں شہداء نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ معصوموں کو شہید کرنے والوں کی ملک بدری ضروری تھی۔ پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم سے متصادم کسی فیصلے کو قبول نہیں کرے گی۔ سندھ ایک تاریخی خطہ ہے، اسے تقسیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاک افغان مذاکرات سے پہلے اسحاق ڈار کا بھی ترکیہ جانے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاک افغان مذاکرات کی اگلی نشست سے قبل استنبول میں موجود ہوں گے۔ پاک افغان مذاکرات کا اگلا دور 6 نومبر کو ہوگا۔ اسحاق ڈار ترک وزیر خارجہ کی دعوت پر ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ اسحاق ڈار غزہ امن منصوبے پر 8 وزراء خارجہ کے اہم اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی بھی کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ گورنر سلیم حیدر نے کہا کہ ملکی ترقی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ گورنر پنجاب کی جنوبی افریقہ کے خلاف T20 سیریز جیتنے پر مبارکباد۔ وفاقی وزیر محسن نقوی نے کہا کہ اتحاد و اتفاق کی ضرورت جتنی آج ہے، پہلے کبھی نہیں تھی۔ پاکستان کی خاطر سب کو مثبت سوچ کے ساتھ ایک ہونا ہے۔ قومی اور عسکری قیادت نے اتحاد کے ذریعے ہی ہر محاذ پر کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کراچی میں مہنگے ای چلان کو ڈرامہ قرار دے دیا۔ کہا سڑکیں ٹھیک نہیں اور مہنگے ای چلان کیے جا رہے ہیں۔ لاہور میں جو چلان 200 روپے کا ہے وہی سندھ میں 5000 روپے کا ہے۔ 15 برسوں میں پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ 400 بسیں لا کر بے وقوف بنا رہے ہیں۔ قبضے کی سیاست کی جا رہی ہے۔ تعلیم خیرات نہیں، یہ ہمارے بچوں کا حق ہے۔ ٹاؤن چیئرمین کو ہدایت کرتا ہوں کہ اسکولوں اور ڈسپنسریوں کو ٹھیک کریں۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا حافظ نعیم کو پلٹ کر جواب۔ کہا کہ جماعت اسلامی کی منافقت پر مبنی سیاست کا اصل چہرہ سب کے سامنے آ چکا۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین کے قبضوں کی کوشش ناکام ہونے پر حافظ صاحب کو میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے چڑ ہو گئی ہے۔ حافظ صاحب لاہور جا کر بھول گئے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پر اپنا کام تھرڈ پارٹی کے ذریعے انجام دیتا ہے۔
انہیں دوسروں کا کام برا اور اپنا اچھا سمجھنے کی بیماری لاحق ہو چکی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت میں کراچی ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ عوامی خدمت، تیز رفتار ترقی اور شفاف گورننس ہی مسلم لیگ نون کا اصل ایجنڈا ہے۔ پنجاب کا امن بحال، جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آ گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ساہیوال ڈویژن کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی سے گفتگو۔ کہا پبلک ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کی بحالی صرف انفراسٹرکچر نہیں بلکہ روزگار اور خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ ستھرا پنجاب پروگرام صفائی کا نیا کلچر ہے۔ کراچی سے گرفتار دہشت گردوں سے متعلق اہم انکشافات۔ دہشت گرد اجلال اور فراز قتل کی وارداتوں میں ملوث نکلے۔ ذرائع کے مطابق دہشت گرد فراز سٹی وارڈن کی ملازمت کرتا تھا۔ اجلال ڈنکی لگا کر پڑوسی ملک جاتا اور تربیت حاصل کر کے واپس آ جاتا۔ پڑوسی ملک سے ٹارگٹ ملنے کے بعد کراچی میں نامعلوم لوگ موٹر سائیکل اور اسلحہ فراہم کرتے۔ ہدایات ملنے پر گروپ کے ساتھ ریکی کر کے ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے۔ بارودی مواد کیس میں قلعدم تنظیم کے 2 ملزم بری۔ کراچی کی عدالت کا سی ٹی ڈی کو ملزموں کو فوری رہا کرنے کا حکم۔ پنجاب میں اسموک نے شکنجا کس لیا۔ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 248 ریکارڈ۔ کراچی فہرست میں چوتھے نمبر پر موجود۔ اسموک کے باعث پنجاب کے سکولز اور کالجز کے اوقات کار تبدیل۔ کل صبح 8:45 پر کھولیں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ خلاف ورزی پر 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ حکمنامہ 31 جنوری 2026 تک نافذ رہے گا۔ آپریشن سندور کی ناکامی، اپوزیشن نے مودی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا نریندر مودی ایک بزدل انسان ہیں جن کے پاس کوئی ویژن نہیں۔ مودی امریکی صدر کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ نریندر مودی میں ہمت ہے تو ٹرمپ کے بیانات کو جھٹلا کر دکھائیں۔ مودی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ امریکی صدر نے آپریشن سندور رکوایا۔ سپریا شری نیت نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے مطابق 7 طیارے گرائے گئے۔ مودی کی خاموشی کا مطلب اسے تسلیم کرنا ہے۔ مودی کی بزدلی کی وجہ سے پورے بھارت کی عزت داؤ پر لگ چکی ہے۔ ہم اپنی ایٹمی تنصیبات مزید طاقت کے ساتھ دوبارہ تعمیر کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اعلان۔ جوہری توانائی ایجنسی کے دورے کے دوران کہا کہ عمارت الفیکٹریوں کو تباہ کرنے سے کوئی ایران کا جوہری پروگرام نہیں روک سکتا۔ ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، ہمارا ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں۔ دہشت گرد اسرائیل کے مشرق وسطیٰ میں سفاکیت، غزہ جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں۔ الشجاعیہ میں اسرائیلی ڈرون حملہ، 1 فلسطینی شہید۔ جنوبی لبنان پر بھی ایک اور فضائی حملہ، 4 شہری جاں بحق۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 3 افراد زخمی بھی ہوئے۔ جنگ بندی کے بعد اسرائیل لبنان میں 111 افراد کو موت کے وادی میں دھکیل چکا ہے۔ مسیحیوں کے قتل عام کا الزام، ٹرمپ کی نائجیریا میں فوجی کارروائی کی دھمکی۔ بیان میں کہا کہ نائجیرین حکومت مسیحیوں کا قتل عام روکنے میں ناکام رہی تو امریکہ امداد بند کر دے گا۔ امریکہ طاقت کے زور پر اس ملک میں دہشت گردی کو ختم کر سکتا ہے۔ نائجیریا کے صدر نے ٹرمپ کے تمام الزامات مسترد کر دیے۔ سابق امریکی صدر اوباما کی میئر نیو یارک کے امیدوار زہران ممدانی کی حمایت کا اعلان۔ کہا آپ نے بہت اچھی انتخابی مہم چلائی۔ شہر میں نئی سیاسی سوچ کے ساتھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ کامیابی کی صورت میں ہر طرح کی رہنمائی کے لیے دستیاب رہوں گا۔ میئر نیو یارک کے انتخابات 4 نومبر کو ہوں گے۔